مشرکین مکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہتے تھے. آپ کی جو دعوت کی محنت تھی، تبلیغ کی محنت تھی، اس محنت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے یہ نہ پھیل سکے. اس لیے وہ آپس میں مشورے کرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کی تدبیریں کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ مغرب کے بعد یہ بیت اللہ کے قریب جمع ہوئے. بڑے بڑے سردار اس میں تھے، عاص بن وائل، ابو جہل، ابو سفیان، اور جو اور بڑے بڑے سردار تھے عتبہ، شیبہ. یہ سارے کے سارے جو سردار تھے، بہت سارا تعداد تھی ان کی، یہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آج ہم ان کو بلاتے ہیں اور اتمام حجت کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم لاجواب بھی کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں گے کہ جو یہ لا نہیں سکیں گے، تو لہذا ہم ان کو لاجواب کر دیں گے اور ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی ہماری. اس مقصد سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور آپ ان سے بات چیت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ایمان لانے کے بڑے حریص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے کے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ شاید ان کی جو پہلے سوچ تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، شاید یہ ایمان لانا چاہتے ہیں. اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس دعوت کی محنت سے، اس تبلیغ کی محنت سے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ پورے مکہ میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا، ہم آپ کو مال دے دیتے. یا اگر آپ کو ارادہ یہ ہے کہ آپ بڑے سردار بن جائیں، آپ کی بڑی عزت ہو، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ہم سب کے سردار بن جائیے. اور اگر کوئی معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آسیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے تو لہذا ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں آپ کا. یا اگر اس سے مقصد کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا آپ کا مقصد ہے تو مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے ہم آپ کا نکاح بھی کرا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اس دعوت کی محنت سے، اس تبلیغ کی محنت سے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہی مقصد ہے کہ آپ شرک و کفر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آ جائیں اور مجھے اللہ کا نبی تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں. میرا تو یہی مقصد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے کے آ جائیں، تو چلو اگر آپ ہماری بات ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لہذا آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں وہ حل کروا دیں. ایسا کیجئے کہ جیسے اور شہروں کے اور ملکوں کے لوگ ہیں وہ بڑے مالدار ہو گئے ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کے اندر نہریں جاری ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں. آپ ہمارے لیے بھی ایسا کیجئے کہ ہمارے بہت سارے باغات ہو جائیں اور اس کے اندر نہریں چلنا شروع ہو جائیں اور ہم بھی ان کی طرح مالدار ہو جائیں. چلو ایسا آپ ہمارے لیے کر لیجئے. یا آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں اور آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آ جائیں جس کو دیکھ کر ہم تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو ایسا کر لیجئے آپ ہمارے لیے. یا اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ آپ ہم سے کرتے رہتے ہیں آپ وہ عذاب ہی ہم پر لے آئیے کہ ہم اپنی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مختلف قسم کے حالات ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں، ہم تنگ ہو چکے ہیں، پریشانی کی کیفیت میں ہیں، تو آپ نے ہمارے اوپر ایسی پریشانیاں لا دی ہیں جس کی وجہ سے یعنی وہ آج تک وہ پریشانیاں کوئی بھی لے کر نہیں آیا. خاندانوں کو توڑ دیا ہے آپ نے، اور عربوں میں سے کوئی ایک عرب ہی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو اتنا پریشان کیا ہو جتنا آپ نے پریشان کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے الفاظ بولنے لگے
تو لہٰذا ہم بڑے پریشان ہیں، تو لہٰذا جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے رہتے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے اور وہ عذاب ہمیں ختم کر دے، بس ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس طرح کے الفاظ ان لوگوں نے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نا امید ہو کر پریشانی کی کیفیت میں وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ، ان کا یعنی حضرت عبد المطلب کی یہ بیٹی تھی، تو ان کا بیٹا عبداللہ ابن ابی امیہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ رستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگا اور کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آپ سے جو مطالبات رکھے ہیں وہ سارے کے سارے جائز مطالبات ہیں، آپ ان کے مطالبات پورے کر لیجیے۔ اور پھر آگے سے کہنے لگا کہ اگر آپ ان کے مطالبات پورے کر دیتے ہیں اور آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب بھی لے کے آ جائیں تب بھی میں آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ ایسے سخت سخت الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھیے کیسے الفاظ مجھے بول رہے ہیں، میں تو ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں لیکن یہ پھر میرے دل دکھاتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتاری جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، کہ یہ لوگ تو ایسا ہی کرتے رہے ہیں، شروع سے ہی سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ ایک آخر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشموں کو بہا دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہو جائیں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، بس آپ نہروں کو ان کے بیچ میں، ان باغات کے بیچ میں بہا دیں۔ او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرا دیں، کما زعمت، جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، علینا کسفا، ہمارے اوپر ٹکڑے کر کے۔ او تأتی باللہ، یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آ جائیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے کوئی گھر ہو، سنہری قسم کا گھر ہو آپ کے لیے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے اوپر چڑھ جانے پر بھی ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، چڑھ جانے کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی کتاب اتار کر لے آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں۔ یعنی اتنی باتیں آپ کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم آپ پر ایمان لے کے آ جائیں۔ یہ لوگ، یہ سردار لوگ یہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسول، میں تو ایک رسول ہی ہوں، ایک بشر ہی ہوں، رسول ہی ہوں، میرے تو بس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں لے کے آ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو لے کے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہو سکتا، تو میں تو ایک بشر ہی ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں یہ پہنچایا کرتے تھے، مختلف ہیل و بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کیا کرتے تھے۔